الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وكفيل المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة أقوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يتولى الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اپنی توجہ کی قاری توانائیاں سمیت کر گنبد خزاں طرف مقبول کرنے اور پھر نہایت قدرت کے ساتھ نذرانے درود و سلام آقا کائنات سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پناہ میں پیش کریں. پڑھیے رفیقان گرامی اور عزیزان مصر، یہ بڑھاپا ہے جو بہت سے امراض کا مجموعہ ہے. آدمی بوڑھا ہونے کے بعد قرآن مجید نے فرمایا منکم من یرد علی منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے سب سے خراب حصے تک پہنچ جاتے ہیں. آج یہ ہوتا ہے کہ بات معلوم ہونے کے بعد بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا. یہ کیفیت ہو جاتی. میں اس زمانے کے اعتبار سے جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی. اللہ کا کرم ہے کہ میرے شاگرد شاگردوں کے بھی بعض شاگرد ایسے ہیں کہ ان کی داڑھی سفید براق ہو گئی اور میرے اوپر یہ 75 سال کی عمر عارض ہونے کے بعد اب یہ سفیدی کا مسئلہ ہے. اب آپ ذرا اس عمر میں مجھ سے اب
سننے کے لیے بیٹھے ہیں، نیند کا ایسا غلبہ ہے آنکھوں پر کہ آنکھیں چھوٹی ہی نہیں ہو رہی ہیں، بند ہو گئی، اور کبھی کبھی منہ ایسا کھلتا ہے کہ شاید کچھ ڈر جاتا ہو کہ اپنے کھانے کے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ منہ کھول رہے ہیں۔ بہرحال اب ایسے نہیں کوئی تفریح کروں کہ نہ کروں، یہ میرے بحث ہے۔ اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو اب میں اپنی توجہ اپنے سرکار کی اعظم کی طرف، سرکار اعلیٰ حضرت کی طرف مضبوط کروں تب بول پاؤں۔ رفیقان ملت، ایک بات یاد رکھیں کہ دین پیسوں سے نہیں بڑھا، پہلوانی سے نہیں ترقی کیا ہے، حکومت نے اس کو کوئی بنا نہیں کی، دین ہے تو یہ رات کی ہے دین، اور اگر جب یہ دین نہ رہے گا تو کچھ وقت گزرے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سود پھونکنا شروع کر دیں گے، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ دین پھیلا ہے، بزرگان دین کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب دین کی اشاعت میں مصروف رہے، اور انہوں نے رسول پاک کی خدمت میں تھوڑا وقت پایا کہ لمبا وقت، کچھ جو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک آنکھ دیکھا اس کے بعد انہیں دیدار کا شرط حاصل نہ ہوا، ایک بار دیکھا مگر ساری امت کا اجماع ہے اس بات پر، اب صحابہ بچہ الصحابة كلهم معلومون، تمام صحابہ یہ میزان عدل ہے، سمجھ گیا؟ کسی آدمی کی بزرگی اور اس کی صحابیت نہیں، کسی آدمی کی بزرگی اور شریعت کی پابندی اسی وقت مانی جائے جبکہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہونا ہے اور صحابہ کرام سے عشق رکھتا ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ صحابہ کرام تمام صحابہ کی ایک شان ہے، مگر آج کل وہ لوگ چٹکیا علم کی گانٹھ بھی نہیں ان کے پاس، بالکل حال وہ ہے کہ چٹیا کو ہلدی کی ایک گانٹھ دی گئی جو کہنے لگی کہ ہم ہول سیلر ہیں ہلدی کے، ہاں یہ کیفیت ہے۔ آج کل کچھ لوگوں دین پر ایسے بے محابہ وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ نہ آنکھ نے نہ میرے کانوں میں نہ میرے باپ دادا کے کانوں میں نہ میرے بزرگوں نے کسی ایسی بات
کرتے اور اوپر سے دعوائے سیادت کرتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس قدر گستاخی اور بدتمیزی سے یہ لوگ پیش آتے ہیں. جہاں سے سیادت کی وہ مولائے کائنات علی اللہ کرم اللہ وجہ ان کی وہ اولاد جو سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے ہیں اور وہ اب قیامت تک جتنے وہ سب سچی تھے. سمجھ میں آ گئی نا یہ سچی تھے مگر وہ اپنی سیادت کو برباد کیوں کرتی. مولا علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ایک بڑے کٹر ربی نے نہج البلاغت میں کیا لکھا کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا میرا اور معاویہ کا اختلاف ایمان اور کفر کا نہ تھا بلکہ وہ ہمیں ہمارے اوپر ایک الزام لگاتے تھے حالانکہ وہ الزام اس الزام سے ہم پاک. سمجھ میں آیا کہ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور میرا جو جھگڑا ہے وہ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ کچھ ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا کچھ کافرانہ باتیں کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ عثمان غنی کے قاتلوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے اوپر پردہ نہ کریں اور پھر کون قاتل ہیں اور ہم ان قاتلوں سے بالکل بری ہیں. ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں مگر بڑی آفت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو شہید کرتے ہیں ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو امام حسین کا قافیہ نہ اٹھائی اور اس کو ناجائز کہیں وہ خارجی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں بلکہ اگر ان کو یہ کہتے کہ جو قافیہ اٹھائے علم برداری کرے یا اس کو جائز بنائے وہ سبائی تو اس کو کیسا لگے ذرا اس کو بتائے کرو کہ اپنے بارے میں. ذوالفقار ملت ایک ایران کا بہت بڑا مجتہد اتنا بڑا مجتہد کہ اس کی کتابیں پڑھ کر خمینی مجتہد بنا. میر باقر مجلسی وہ اپنی کتاب ضیاء العلوم میں لکھتا ہے کہ جاندار غیر جاندار بنائی ہوئی عمارت یا کچھ کسی چیز کی تصویر بنانا یہ حرام ہے. تو اب تعلیم چاہے وہ قلم سے تصویر بنے یا لکڑی اور پتھر سے جوڑ کر بنے. بولو یہ جو تاکیہ ہے یہ کچھ تصویر بنتی ہے
کسی چیز تو اس عبارت کی روشنی میں جو بھی باقی موجودگی ہے گئی یہ ایک حرام کام ہوا نہیں، یہ خود ایک شیعہ کہتا ہے، شیعہ کا مستحق اعظم سمجھ آئے نا، وہ یہ لکھا اس لیے رفتار ملت حضیرہ نے کہا اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی ان سادات کی جو عقیق ہے ہیں نقلی جو ہے اس کی بات میں کچھ کر رہی وہ لوگ روٹی کمانے کے لیے جو راستہ بھی اختیار کریں وہ آدمیوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، جب ضرورت پڑی تو قادیانوں سے بھی میری کر لیتے ہیں۔ اصلی شریعت اگر امیر معاویہ کی شان میں لفظ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اصلی ہے تو مرنے سے پہلے ضرور توبہ کرے، اگر توبہ کرنے سے پہلے نہ کی تو سمجھ لو کہ کچھ فرق ہے، اس کے نظر میں کچھ فرق ہے۔ حضرت سرکار تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے برقرار شریف کے اپنے ایک رشتے دار کے بارے میں کہا کہ وہ نوری میاں سے بہت اختلاف رکھتے تھے اس مسئلے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل نہیں مانتے تھے دنیا، سمجھ آئے گا؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں افضل نہیں، حضرت ابو بکر و عمر یہ سب سے افضل ہے، یہ سرکار پوری کیا علیہ السلام فرمایا ہے، سمجھ میں آئے گا؟ اور وہ فرماتے تھے تفضیلیت والی بات کہ حضرت علی سارے صحابہ سے افضل، ابو بکر عمر سے افضل، مگر نوری میاں علیہ السلام نے کئی مرتبہ انہوں نے نوری میاں کو خط لکھا کہ آپ یہ کیا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا غلطی پر تم ہو، جب ان کی وفات کو 3 روز باقی رہ گئے تو وہ تاج العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ اپنی وفات سے 3 روز پہلے ان کی حالت عجیب و غریب تھی، کہنے لگے اب مجھے خود نظر آ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر حضرت علی سے افضل ہیں۔ پوری بھائی جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے، میں جو کہتا تھا وہ غلط۔ تاج العلماء فرماتے ہیں موت کے وقت یہی کہہ کر کے کہ میں پوری بھائی کے عقیدے کے مطابق ہوں اور میں اس کو رکھ سکتا ہوں۔ حضرت تاج العلماء نے لکھا اس سے بھی پتا چلتا ہے سچا سچت ہوگا تو گمراہی کی بات سے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر دے گا، توبہ نہ کرے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سرکار نوری میاں علیہ السلام بڑے جلیل الشان عالم، بہت زبردست ان کے علم کا مرتبہ تھا، انہوں نے تصوف پر اور دوسرے مسائل پر بڑی شاندار کتابیں لکھی،
پوری دیا علیہ رحمۃ اللہ صاحب کل میں اس سلسلے میں بہت کچھ بتا ان کا ایک کل بتا دیتا ہوں کہ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اپنے وہ حضور اچھا یا حضرت سیدنا علیہ رسول آمدی کچھ جیسا کہ کچھ وہ تشریف لے گئے گھر میں آئی نا یہ گئے تھے ان دنوں ایک روز دوران قیام پر ان کی نماز کے لیے اعلیٰ حضرت مسجد جانے لگی تو اتفاق کہ سرکار پوری میاں علی رحمہ کی مسجد میں جانے کے لیے اپنے دولت قدہ کے آرہا دونوں ساتھ سے مسجد کی پیڑیاں جب شروع ہوئی تو فرماتے ہیں پوری میاں علی رحمہ کے بڑے مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کو اس خاندان میں سب لوگ بڑے مولوی صاحب کا ہاں گھر میں کوئی مولوی کے برابر نہیں بڑے مولوی صاحب آج کے گھر آج ایک حضرت پیدا ہوا وہ اللہ کا ولی ہے میں اس کا نام محب الدین رکھتا ہوں ابو البرکات میں اس سے اس کو دیکھنے کے لیے بریلی سبحان اللہ یہ اندازہ لگائیے کہاں بریلی کہاں مارکیٹ ہے اور صبح صادق کے وقت سرکار مفتی اعظم پیدا اور پوری دنیا کو اس زمانے میں موبائل نہیں دیتا ہے موبائل کے بچپن میں کیا زمانے میں بھی نہیں چلتا سمجھ آئے گا ہاں اور ٹیلی فون یہ کسی کے یہاں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھا اور استعمال اس کا گورنمنٹ کے عادتوں میں سمجھ آئے گا تو اب بتاؤ کہ حضور سرکار پوری میاں علی رحمہ کو کیسے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کے گھر ایک برتن چلا کیسے پتا چلا یہ پتا کس نے کیا یہ کشف جو جس کے لیے دور اور نزدیک کا فاصلہ نہیں جوڑا جاتا سب برابر ہے نظر تو الہ بلا چھ مہینے بعد آپ بریلی شریف تشریف لائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسجد خالی کر دی خود خاصیوں کی طرف ان کے لیے ناشتے وغیرہ کے اہتمام کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی خاصی کے لیے کام اتنا ادب فرماتے اپنے کھانے کا کہ عید بقرعید وغیرہ کے موقع پر اگر کوئی تحفہ دوری میاں بھیجتے تھے اعلیٰ حضرت کے یہاں تو نائی اس کو دے کر آتا اعلیٰ حضرت اس نائی کو
اپنی مسلک پر بے قابل تھے اور وہ تحفہ اپنے سر پہ رکھتے فرماتے مولانا شریف کے نائب شریف آمد یہ میرے سکھانے کا ہتھیار بن جائے گا. یہ جو نائب پہنچا ایک مرتبہ کہنے لگا میاں صاحب اس سے بولا پوری میاں علی رحمت مجھے بریلی تک بھیجی یہاں بھیجا بھیجی یہ لائن بھیجا بھیجی مگر بریلی مت کر دیجیے گا. مسکرا کے فرمایا وہ بریلی سے اتنا کہہ رہا ہے میں صاحب گرنے کی بات نہیں ہے ذرا سوچیے تھی اتنے بڑے عالم کہ بڑے بڑے عالم بزرگ لوگ ان کے قدم پہ گرتے ہیں اور وہ مجھے آپ کی گدی پہ بٹھاتے اور وہ میرا یہ صوفہ جو لے کے جاتا ہوں تو اس کو اپنے سر پہ رکھتے تھے اور لے کر گھر میں جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مولانا شریف کے نائب شریف آنے ہیں مولانا شریف کے نائب شریف آنے ہیں اور یہ ہدیہ شریف لائے سبحان اللہ. اور پھر اس کے لیے ناشتہ پانی وغیرہ خود آدھا نائی کا اتنا ادب کرنا ادب ہوگا دین کے گدی نشین کا کتنا ادب ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ ناشتہ وغیرہ کرا کے پھر سرکار مفتی اعظم کو گود میں دبالے ہوئے لائے. حضرت سرکار نوری میاں علیہ الرحمن گود میں رکھے. نوری میاں علیہ الرحمن نے ان کی تحریر فرمائی. تحریر کرتے ہیں بچے کو سب سے پہلے جو کھانے پینے کی چیز کوئی بزرگ چبا کر اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اس کو تحریر سمجھ میں آیا. اور یہ بہت مبارک سنت ہے. سچ اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی ہجرت سے مدینے آ گئے تو 1 سال تک کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچے نہیں پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہودی لوگ سینہ ٹھونک ٹھونک کر کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے جادو کر دیا ہے مسلمانوں کی نسل کرتے. اب ان کے گھر کوئی بچے نہیں پیدا ہوتا تو نسل چلے گی کیا؟ جب نسل نہیں چلے گی تو دین کیا چلے گا؟ سمجھ گیا؟ سب سے پہلے سال ہونے پر جو پیدا ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولی شاہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو اشرے مبشرہ میں سے ایک بزرگ اور رسول پاک کی خصوصیات بھائی حضرت زبیر ابن عوام ان کو بچہ پیدا ہوا نام عبداللہ رکھا گیا. بچہ پیدا ہوا اسماء بنت ابی بکر ہمت رکھے فوراً ان کو غسل دیا اور پاک صاف کپڑے میں لپیٹا اور لے کر اپنے گھر کے رسول پاک کے طرح یا رسول اللہ یہ ہمارا بچہ پیدا ہوا. پورے مدینے میں عید ہو گئی کہ سال بھر بعد پیدائش کا سلسلہ ہے. رسول پاک نے گود میں لیا کھجور منگوائی
چبا کے ان کے منہ میں ڈال تو وہ فرماتے تھے سینہ ٹھوک کر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے سنو لوگوں سب سے پہلے جو جگہ میرے منہ میں ہے وہ رسول پاک کا جب آگے جس کی برکت یہ ہے کہ پورے عرب میں میرے جیسی تقریر کوئی نہیں کرتا وہ تقریر کے لیے کھڑے ہو جاتے تو 70 لوگوں پر کہ ایسی وسیع کو قریب تقریر یہ سرکار کے مقابلے میں تو یہ تحقیق اس کو کہتے ہیں تو بہرحال سرکار مفتی اعظم کی تحقیق فرمائی تمام مرید کیا تمام خرابی کے لیے اجازت عطا فرمائی مرید کیا صرف چلائی خاصیہ کارکتیہ نتیجہ برکاتیہ کچھ نہیں یعنی کافی شریف نے سرکار سیدنا میر محمد سیدنا ان کے شاہزادے ان کے کیا سیدنا میر احمد اور ان کے شاہزادے سیدنا میر فضل اللہ اور میر فضل اللہ کے خلیفہ اجل سیدنا شاہ برکت اللہ برکات ناراضہ تو یہ خاص اس سلسلے میں مرید فرمایا اور جملہ خرابی کی اجازت خلافت یہ سرکار دنیا نے مفتی اعظم کو کتنا بڑا خزانہ دیا اور اس کے علاوہ اوپر کے بزرگوں نے کیا خزانہ کی سبحان اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے سرکار مفتی اعظم ہم شفیع غوث اعظم ہے یہ شان سرکار مفتی اعظم اور آپ ادب کتنا کرتے جتنے وقت کے لیے جتنے دن کے لیے آپ مہرارہ شریف جاتے تو مہرارہ کی حد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے نالین شریف میں گزارتے جو منزلیں اتار دیتے اور اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے پہلے میں ڈالتے سمجھتے ہیں جب تک آپ ننگے پاؤں چلتے سبحان اللہ وہ داڑھی کا بہت بڑا مالدار ہمیشہ نوابوں کیفیت شاہانہ انداز کتنے ایسوں ثابت قدم ذرا بھی وہ زمین پر کوئی چنتا بھی پڑ جائے تو آپ کو تکلیف ہو مگر ہمارے مدرسہ میں جتنے بھی رہتے بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں آپ وہاں پر جھنڈے پھرتے پوری آبادی یہاں تک کہ یہ تو مہاراجا سے ہے اب ذرا مدینہ شریف کی بات حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب صدیقی علیہ الرحمہ مہاجر مدینہ سرکار اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ایک ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرسول علیہ السلام وہ کہتے ہیں میں نے
دیکھا جب بھی سرکار مفتی اعظم مدینہ منورہ آئے ننگے قدم چلتے ہر جگہ گھر کو غبار آج کل کے کہتا یہ کی روٹی یہ سب پورا سمیٹڈ علاقہ کہیں ایک گھاس کی نظر نہ آئے ایسا تو نہیں تھا. اس وقت 66 میں گیا تھا تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہم لوگ طواف کرتے تھے تو باری باری چھڑیاں تھی فرش نہیں بنا تھا مارکر نہیں لگا تھا سب کیا کرتے خود کنکریاں ٹوٹی تھی لطف آتا تھا اور ہم لوگ اسی میں طواف کرتے تھے. آج تو مارکر جب کے ساتھ جگہ کیا بلکہ راستوں پر بھی لگ گیا یہ حال ہے. اور جب سرکار مفتی اعظم علیہ السلام جاتے سے پہلے مجھ سے پہلے سیاست کے پہلے تو اس وقت تو اور بھی خطہ ہے راستہ نہیں بنا اور مفتی اعظم پورے مدینہ پاک میں چکر بھی لگاتی قبا بھی جاتی آتی 3 میل کا فاصلہ ایک جانے میں پڑتا تھا. میں خود پیدل کئی بار قبا شریف تک گیا ہوں اس وقت راستہ نہیں سمجھ لیا. ہاں تو وہ زمانہ سبحان اللہ سرکار مفتی اعظم کا ہوتا ہے کہ پتھروں پر چھڑیوں پر اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر آپ جاتے گھومتے پھرتے آئے جاتے اور جب اور ہمارے گھر قیام ہوتا میں دیکھتا کہ حضور مفتی اعظم اتنا چلے ہیں کیا ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاؤں بالکل صاف شفاف ایسا حال ہوتا کہ صاف لگا کے دھویا ہوا. جو اس کی راہ چلتا ہے تو اس کو محبوب کتنا نوازتا ہے. سبحان اللہ. تیرے دن ہے بہار سبحان اللہ. یہ سرکاری مفتی اعظم ہے ان کے فتوا کا شان ایک ابھی آپ نے سماعت فرمایا حضرت ملک العلماء کتنے بڑے عالم مفتی محدث ہیں ان کو ملک العلماء کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ملک العلماء کیا مطلب؟ ملک کے معنی بادشاہ سارے عالموں کے بادشاہ وہ فتوا دیتے فتاوا رضیہ خدا کا دیکھ کر فتاوا رضیہ اتنے میں سرکار مفتی اعظم وہاں فرماتے ہیں حضرت کو فتوا لکھ رہے ہیں فتاوا رضیہ دیکھ کر یہ کیا ہے فتوا نبی کے فتاوا رضیہ دیکھ کر آپ لکھ رہے ہیں. تو فرمایا نیا سوال ہی اتنا مشکل ہے کہ بغیر فتاوا رضیہ کی مدد سے اس کو لکھنا آسان نہیں. تو جب آسان نہیں تو اس کیا کسی چیز کا نام ہے یہ اپنی یادداشت سے لکھیے اپنے علم کی روشنی لکھیے. تو انہوں نے فرمایا آپ بتانا کہتے ہیں آپ لکھیں گے؟ ہاں میں لکھیے. سوال پہلے پڑھا اٹھایا ان کا جواب جو پوچھتا تھا وہ دیکھا ہی نہیں صرف سوال نامہ دیکھا اور ایک کاغذ دیا
اور تیزی کے ساتھ آپ نے جواب دیا. مفتی اعظم جب لکھتے تھے تو ان کا قلم اٹھا کے میں یہ بھی پتا نہیں چلتا. آج یہ تھا کہ بار مرتبہ اپنا قلم قلمدار ناز میں پلٹ دیتی فرماتے کب تک میرا ساتھ میرا ساتھ نہیں دیتا. یعنی جو مضمون میرے ذہن میں جس ترتیب سے چلا رہا ہے اس ترتیب سے دلیل یہ جیت تو دے مگر اس کی جو تیزی سے چلاتا تو یہ ہو جاتا. قلم کے چلنے کی ایک رفتار ہوتی ورنہ کاغذ میں ہاں تو یہ تو کبا میرا ساتھ مفتی اعظم کے اس مفرت اور لڑائیوں بصیرت یہ شان اب دیکھ رہے ہیں لے کر آپ فارغ ہوئے تھوڑی دیر سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو جو کچھ ہوا آپ کا معلوم ہے. 5 روپے کا نظرانہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کل تو بچے 10 روپے سے کم دیتے ہی ہیں کہ کافی دینے جانا. 10 روپیہ سے کم دیتے ہیں تو اس وقت 5 روپیہ کیا ہو؟ اگر اس وقت کا 5 روپیہ آج کل کے 5000 سے زیادہ ہو آیا. آپ کیا جانیں میں نے اپنے بچپن میں یہ کہا کہ 2 روپیہ بولا بھر کی گیہوں ملتا اور 2000 میں لیا کتنا کو سمجھ میں آ رہی نا. 2.5 کنٹل جو یہ 1 کنٹل کا بولا یہ 1 کنٹل کا بولا یہ ذرا سوچو 2 روپیہ یہ میں اعلیٰ حضرت کی وفات شریف کے 14 سال بعد پیدا اور اس میں اسی وقت کا بھاؤ نہیں بتا رہا اپنے ہوش کا بھاؤ بتا رہا. تو اب اس وقت کیا حال ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 12 آنا 10 آنا 12 آنا پورا گیہوں ملتا تھا اس زمانے سمجھ میں آئے گا. اور میں جب وہ سنبھالا میں نے اس وقت دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی. لوگ کہا کرتے تھے کہ اس جنگ عظیم کی وجہ سے بڑی مہنگائی بڑھ گئی بڑی مہنگائی بڑھ گئی. اس مہنگائی کے زمانے میں بات کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت جو سرکار مفتی اعظم کو 5 روپے دیے تھے وہ 5 نہیں تھے وہ 5 اشرفیاں. ہاں یہ یہ اس زمانے سب سے بڑی مہر میں نے جتنی سنی 2 روپیہ ہوتی ہے. 2 روپیہ مہر عورتوں کے نکاح میں 2 روپے کی مہر سمجھ گیا. 2 روپے میں ایک تعبیر ہے ایک تعبیر کی مہر یہ تھی. اور آج پوربندر میں ایک نکاح پڑھایا تو 10,000 700 نہیں 10,000 786 یہ مارک طے کرنا. میں نے کہا کہ کیا 11,786 یہ میں نے کم رکھا. یہ بھی میں نے کم ہر چیز کا دام بڑھا ہے. مہر 130 ہے وہ تو ہونا چاہیے. اب تو 50,000 45,000 ایسے مہر چل خیر. اب یہ عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی سرکار مفتی اعظم کے بارے میں کیا آپ
اپنا خیال رکھتے تھے. فرماتے ہیں میرا یہ بچہ ولی ہے, ولی اللہ کا ولی. یہ فرماتے تو اگر ولی نہیں تھے تو کیوں ولی کا اعلیٰ حضرت نے زندگی میں میرے استاد حافظ ملت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت زندگی میں کبھی بھی خلاف واقعہ بات بولے. تو اب مفتی اعظم کو جب کہا کہ میرا یہ مطلب ولی ہے ولی, تو ولی نہیں تھے تو کیوں کہا, اور نہیں تھے تو ہو گئے نا. یہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ سبحان اللہ. اب ایک مولانا محمد حسین صاحب جن میں نجوم کے بڑے ماہر تھے, انہوں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت کے پاس ملنے آئے تو اعلیٰ حضرت نے ذرا ان سے علم نجوم کے بارے میں کچھ ایک سوال کر دیا کہ مولانا علم نجوم آپ کا کیا کہتا ہے, بارش کب ہوگی, کب ہوگی بارش؟ تو وہ کام لے کے بیٹھے اور ذائقہ وغیرہ انہوں نے جب ٹوٹل کر کے نکالا تو یہ فیصلہ ملا اس میں کہ 4 مہینے کے اندر بارش ہے. اس کے بعد تو ہر حضرت مولانا محمد حسین صاحب علیہ الرحمٰن نے کہا 4 مہینے سے پہلے کو بارش کے آسان نہیں. کیا بات ہے, میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے, ابھی بارش ہو جائے, ابھی لفظ نکلی اور مسئلہ لفظ نکلے اور ادھر بارش نہیں. تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. مولانا وہ جس میں نجوم تھا یہ کتنے ایمان ہے, ایمان ہے ہمارا کہ اللہ قادر مطلق ہے. اپنی ملکوت میں ملکیت میں اپنے عالم میں جب جو چاہے تو جو چاہے یہ تو کہتے یہ کام کی وجہ ہے. یہ وجہ جب تک بدلے گی نہیں اس وقت تک بارش نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میری گھر میں دیکھی نہیں کیسے مارا مجھے مجھے کاٹا پھینک کے ایسے چلے گئے 12 دونوں کاٹے ایک پر چلا سمجھ گئے 12 بج گئے. تو بولیے کتنا بجے؟ میں 12 بجے, مگر یہ تو آپ نے کانٹا گھمایا. فرمایا کہ میں اس گھڑی کا کانٹا گھما دوں تو یہ کیا ہے میرے رب کے لیے. وہ تاروں کو ادھر سے ادھر کرتے اس کے اختیار نہیں ہے, اس کی قدرت نہیں ہے. یہ سارے اللہ ہی اس کو مخلوق ہے, اللہ ہی کی ملکیت ہے. کوئی بھیڑ چاہے سکتا ہے. میں نے کانٹا بدلا اور رب نے ستاروں کی وضع کر دی. خاموش ہو گئے. اعلیٰ حضرت کی زبان مبارک کیا. اسی زمانے میں ایک مجروح صاحب گھرنی میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ایک ڈنڈا لے کر کے پیٹتے پیٹتے چلتے. ان کو لوگ کہتے تھے دھوکہ صاحب. سمجھ گیا
धोखा था इसे जो होते मर जाता था घर में घुसे और उसी ने गए तो गए आला हजरत के दारुस्तान में पहुंचे और दारुस्तान पहुंच के कहते हैं बड़े मौलवी साहब आप फतवा गलत क्यों देते हैं? क्यों गलत फतवा देते हैं? मैं तो गलत फतवा नहीं देती। अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ मैं कोई फतवा नहीं दे सकता। नहीं, आपने गलत फतवा दिया, मुझे कौन सा फतवा है? फिर यही आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन का, पूरी जमीन का और तमाम आसमानों का शहंशाह बनाया है और तक में उन्हीं की हुकूमत चलती है, उन्हीं का आप बदवा देते हैं? हाँ, बदवा देते हैं, ये तो गलत है। जमीन का में उनकी हुकूमत चलती है, हम तो देख रहे हैं, मगर आसमानों पर उनकी हुकूमत चलती है, हम तो नहीं देख पाते। ये गलत बात है, हमको नहीं मालूम ये गलत फतवा है। फरमाया धोखा था, धोखे में हो, धोखे में हो। मेरा रब अपने महबूब को वो अता करता है कि सारे आसमानों में हत्ता के कुर्सियों उनकी तुम्हें नजर नहीं आता तो तुम्हारा धोखा, तो वो धोखा क्या बोले? और बड़े मौलवी साहब बड़ा गरज के मुझे बोल रहे हैं, आपको मजा मिलेगा। हाँ, तो इतना कर तो चले। उनकी हालत 7 साल के एक बच्चों के साथ छतकर कुछ अपने दौड़ धूप में लगे हुए। अचानक आप सड़क पर गिरा, बेहोश हो गए। अब उठा कर ले गए घर में कुछ बच्चे और सब लोगों ने देखा कि घर में थोड़ा नन्हे दिया, बेहोश हो गए। या अल्लाह बचा ले, बचा ले। आला हजरत को दारुस्तान में खबर दी और आला हजरत तशरीफ लाए। किसी बड़ी बूढ़ी औरत ने कहा, आप मजदूरों को से क्यों लड़ जाते हैं, क्यों झगड़ते हैं? ना धोखा चाहते आपने गरज के कहा होता और नन्हे का यह हाल होता तो आला हजरत को जलाला गया। फरमाने लगी ये एक मुस्तफा रजा क्या खुदा के कसम मेरे साथ अगर सैकड़ों मुस्तफा रजा हो तो हुकूमत मुस्तफा पर सब कुर्बान कर, सबको कुर्बान। ये फरमाया कि इतने सरकार को क्या बेहोश पड़े तो उठ के बैठे। सुभान अल्लाह, कुर्बानी की बात सरकार ने आएगा में फिर कुर्बानी नहीं। इस बीच में धोखा खाए, फिर अपनी छड़ी ठक ठक करते हुए पहुंच गए, बढ़ गए। कहते बड़े मौलवी साहब आप ठीक है फतवा देंगे, ठीक है,
ہم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آسمانوں میں بھی رسول پاک کی امت سبحان اللہ. اب کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس مظلوم کی آنکھیں کھولنا، بصیرت کو بیدار کرنا اور سارے حجابات کو دور کرنا یہ سب اعلیٰ حضرت کا ادنا یہ اعلیٰ حضرت نے ان کی آنکھ پردے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک حکومت آتا ہے کہنا سمجھ میں آ رہا ہے. باقیوں کے کی آنکھوں پر تو پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ زمین پر جو میرے آقا کی حکومت چلے گئے وہ بھی نظر نہیں. جو حضور صحابہ کے بیچ میں حکومتیں چلاتے تھے وہ بھی ان کو نظر نہیں آئی. اسی لیے اب بخاری شریف چھپواتے ہیں مخالف ہوتا تو اس میں سے بہت سی حدیثیں جس میں حضور کا حکومت چلانے والا ذکر ہے وہ نکال کے باہر کرتے ہیں اور اس طرح وہ تمہاری حالانکہ بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں بھائی دیکھو مکتبۃ الحدیث کی چھپی ہوئی حدیث کی کوئی کتاب نہ خریدنا قابل اعتبار نہیں ہے. دوسرے مطابق کی اور دوسرے ڈسٹریبیوٹر جو ہے ان کی چھاپی ہوئی بخاری یہ مگر مکتبۃ الحدیث کی نقلیہ یہ غیر مسلموں کا ہے. یہ لوگ بہت گڑبڑ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. درگاہ مفتی اعظم کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ صدر چیا علی رقا کرنا. ایک بار اعلیٰ حضرت نے ایک بڑے کمرے میں ایک جاوید بچھوایا اس پر قالین لگوایا اور بیچ میں ایک اس پر گدا رکھوایا. گدے پر دو مسندیں رکھوائی اور دونوں مسندوں کے سامنے ایک ایک ڈیسک رکھا اور یہ دو ایک رمضان یہاں ایک رمضان اور فرماتے ہیں سر پیچھے کیا ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے ایسے مولانا یعنی کی عادت ہاتھ پکڑا. دونوں کا ہاتھ پکڑا. فرمایا مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو قاضی شرع مقرر آپ دونوں کو کیا مقرر کرتا قاضی شرع مقرر اور آپ دونوں کے فیصلوں کا وہی حکم ہوگا جو قاضی اسلام کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے. یہ عبارت مصر واحد حق جو صدر شریعہ نے املا کرائی وہ میں نے سمجھا. یہ حضرت صدر شریعہ نے سینکڑوں تربیت یافتہ مفتی اعلیٰ حضرت کی بات سے فتوے لکھنے کی مہارتیں لے کر کے گئے مگر ان میں اعلیٰ حضرت کو صرف دو شخصیتیں نظر آئیں جن کو پورے ہندوستان کا قانون بنا دیا. میں نے پورے ہندوستان کا لفظ کچھ میں نہیں پڑھا اب کہہ رہا ہوں.
اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ اگر کسی سے کہے کہ میں تجھ کو قاضی مقرر کر رہا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ سمرقند کا قاضی کہ بخارا کا قاضی، بغداد کا قاضی کہ بیروت کا قاضی، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کیا کہا کہ میں قاضی مقرر کرتا ہوں۔ تو فقہائے کرام کی کتابیں آپ جا کے پڑھ لیجیے کہ اگر شہر کا نام لے کر تھا تو اسی شہر کا قاضی ہو، اور اگر شہر کا نام نہ کیا تو جہاں جہاں تک اس بادشاہ کی حکومت ہے ہر جگہ تو اعلیٰ حضرت یہی ان دونوں حضرات کو مطلق قاضی بنا، تو اس لیے آپ اب اس کے بعد صرف ایک بات تو کہنا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نمازوں کی ابتدا ان دونوں لوگوں کے فاسد ہے۔ نماز جو پڑھے لاؤڈ اسپیکر کی آواز سن کر رکوع کرے سجدہ کرے تو اس کی نماز فاسد ہوگی ہی، نماز ہوگی ہی نہیں اس کی نماز۔ ان دونوں علماء کو سمجھ میں آئے گا جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، اور سارے ہندوستان کے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء کے خواہ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی تربیت یافتہ ہوں چاہے نہ ہو، سب یہ ترجمہ دیتے تھے کہ لوڈ اسپیکر نماز کی ابتدا ہوتی ہے، نماز برباد ہونا ہوتی ہے۔ صرف کچھ دنوں کے بعد حضرت مفتی افضل حسین صاحب، سید مفتی افضل حسین صاحب علی رحمہ، جو حضرت سدوشیہ کے شاگرد تھے، ہر حضرت کا زمانہ انہوں نے آئے گا، تو وہ سدوشیہ کے شاگرد وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نماز ہو جائے، پوری عالم سے انہوں نے بحث کی اور دیر تک بات ہوتی ہے، مگر وہ مانے نہیں، بعد میں جب انسائکلوپیڈیا میں لاؤڈ اسپیکر کی ساخت اور اس کی کارکردگی کے تلفظوں کا بیان فراہم کر کے ان کو سنایا گیا تو خود بخود وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، میں تو ایسا نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ مائک سے جو آواز نکلتی ہے وہ خود نماز کی آواز آتی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، مگر اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ امام کی آواز نہیں ہے، یہ امام کی آواز کی کافی، جب کافی ہے تب میرا فتویٰ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، وہ الفاظ ہے۔ اب ان کے شاگرد جو اور سدوشیہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد یہاں تک کہ میرے بھی بات شاگرد یہ بڑے ہو گئے، کہتے ناراض ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بزرگ جن کے سامنے بس کتابیں تھی، اللہ کے ساتھ ہر وقت ان کی نگاہ کے سامنے چمک رہے،
فتوے کو تم نہیں مانتے اور ناپیدا ہو کر تم فتوا کر کے کماتے، یہ غلط سمجھ آئے؟ ایک صاحب کہتے تھے بقئی میں، تمہاری مسجد نے متولی کو بلایا، کس طرح سے بلایا؟ تمہاری مسجد نے مائک کیوں نہیں؟ حضور کی عادت کا فتوا ہے، میں کہتے ہوں کہ حدیث وہ عالم تھے، میں عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، وہ بھی مفتی ہوں، میں سجد، وہ سجد نہیں، اس لیے میرا فتوا کیا کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم کے فتوے کے خلاف اگر کسی مسجد کا فتوا آ جائے تو اسے مانا جائے اور امام اعظم کو رد کر دیا ہے؟ امام اعظم کی شان یہ ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ جو حدیث آپ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام حسین کے پوتے حدیث العابدین میں حج کرنے گئے حضور سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ طواف کیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، سنت طواف وہ پڑھی، دعا کر کے اٹھے تو مقام ابراہیم پر آپ کو امام باقر رضی اللہ تعالی نظر آ گیا، بڑے حضرت امام اعظم نے سلام کیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سمجھ گیا، انہوں نے اس سے روکا نہیں، وہ آدمی کہتے ہیں درخوشی ملا اور ایک مولوی کہہ رہے تھے کہ دیکھو دیوبندی لوگ کا اختلاف امام اعظم کے بالکل امام اعظم کی فکر کے مطابق وہ فتوا دیتے، اس لیے میں نے کہا کہ بالکل جھوٹے ہیں، ہر امام اعظم نے قبضے کو حرام کیا اور یہ تو کہتے ہیں کہ وہ حلال ہی نہیں، کھانا کھائے ثواب ہے، سبحان اللہ، بکرے کا گوشت کھانا جائز ہے، کھا لو گے تو ثواب ملے گا، کن کی کتاب ہے؟ اگر قبضے کا گوشت کھا لو تو ثواب ہے، سبحان اللہ، یہ کہنا بھرپور فتوا ہے۔ میں نے ایک مولوی نے جب کہا کہ یہ تو امام اعظم سے ان کا اختلاف نہیں تھا، کیوں نہیں اختلاف؟ ان کے نزدیک بزرگوں کے ہاتھوں کا چومنا بدعت ہے، امام اعظم نے امام باقر کا چومنا اب تو چپ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ سنو، یہ ہم لوگ زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا امام اعظم نے جب گاگر کے متعلق کہیں کوئی فتوا نہیں بن جائے گا، ہماری بات ائمہ نے اس کو ناجائز ہے، سمجھ آیا؟ بات کس نہیں، وہابیت جو بندیوں نے کار جب گاگر کھانا چاہے، سمجھ آیا؟ شاید بھی لوگوں نے کھایا تو کورونا چلو تو یہ حال ہے میرے سرکار کی حالت
یہ شخص جس اتفاق حضرت سرکار مفتی اعظم سید شریعہ ان دونوں کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فیضیاب تربیت یافتہ اور دیگر تمام علماء یہ مانتے تھے کہ فقہ میں ان دونوں کا کوئی اثر بن جائے گا، مگر آج بڑے سے بڑے کے سامنے ہم سب بننے والے لوگ پیدا ہو گئے، کچھ تو وہ پیدا ہوئے کہ امام اعظم سے بھی بڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے بچائے۔ میں نے بہت لمبی تفصیل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کر میرے اور آپ سب کے سامنے آمانی برکتوں کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم